کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا دشمن سمندر کی تہہ میں بھی نہیں بچ سکتا؟ کیا آپ نے پاکستان کی اوگسٹا کی بی آبدوزوں کی اپ گریڈیشن کی کہانی کبھی سنی ہے؟ معزز سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نیوی تقریباً 40 سال سے زائد عرصے سے آبدوزیں استعمال کر رہی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاک بحریہ میں نئے تباہ کن جہازوں، آبدوزوں اور سمندری نگہداشت اور آبدوزوں کے قاتل ہوائی جہازوں کی آمد جلد متوقع ہے؟ اگر آپ یہ تمام معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ 90 کی دہائی میں پاکستان نیوی کے لیے فرانس کی کمپنی DCN سے نئی اور جدید آبدوزوں کی خریداری عمل میں لائی گئی۔ اس وقت کی جدید آبدوزیں تھیں، لیکن آج کل کی دنیا میں خصوصاً ہتھیاروں میں نت نئی تبدیلیاں اور جہتیں شامل کی جا رہی ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو یا تو وہ پلیٹ فارم نئی جگہ، نئی جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہتا، یا اس کو جنگ میں بیچنے کا مقصد محض اس سے قربانی کا حصول ہی رہ جاتا ہے۔ خیر، پاکستان نیوی تقریباً 40 سال سے زائد عرصے سے آبدوزیں استعمال کر رہی ہے۔ 70 کی دہائی میں پاکستان نے فرانس ہی سے اوگسٹا 70 کی خریداری کی، جو آج تقریباً اپنی عمر پوری کر چکی ہے، لیکن ایک قابل بھروسہ اثاثہ ہیں۔ تاہم ان کو جلد تبدیل کرنے کا وقت قریب ہے۔ اس حوالے سے چین سے نئی آبدوزیں حاصل کر لی جائیں گی۔ اوگسٹا 70 کے ساتھ اچھے تجربات کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا، اور 90 کی دہائی میں حاصل کی گئی اوگسٹا 90B، جو اس وقت پاکستان کی سب مرین فورس کا اہم ترین اثاثہ ہیں اور دشمن کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے۔ دنیا کے 3 ممالک جن میں فرانس، اسپین اور پاکستان کی بحری افواج میں ان آبدوزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ترکی سے دوسری آبدوز ترین 9 کے بعد واپس پاک بحریہ کے آبدوز فلیٹ میں شامل ہو گئی ہے، اور اس کا عملہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ ترکی میں ان آبدوزوں میں کیا تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں اور ان تبدیلیوں سے پاک بحریہ کو کیا ممکنہ فائدے ہو سکتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ برطانوی اخبار دی ڈپلومیٹ کی اکتوبر 2019 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق 2016 میں ترکی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی روح سے STM میں اپ گریڈ ہونے والے آبدوز کو کروز میزائل فائر کرنے کی اہلیت مہیا کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ آبدوز کروز میزائل بابر کروز میزائل کا آبدوز سے فائر ہونے والا ورژن بآسانی فائر کیا جا سکتا ہے، جس سے ایٹمی آبدوز کے حصول کے بغیر پاکستان کو زیر آب نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی سہولت دستیاب ہے۔ ڈیلی سبا جو ترکی کا ایک مشہور اخبار ہے، اس کے مطابق آبدوز کا تمام تر سونار سوٹ، پیراسکوپ، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، الیکٹرونک سپورٹ سسٹم، ریڈار، سافٹ ویئر سب تبدیل کر دیا گیا۔ اوگسٹا 16 ٹارپیڈوز اور ایکسوسیٹ میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ترکی کی فرم STM کی ویب سائٹ پر بھی اس حوالے سے مواد موجود ہے۔ بحری امور سے متعلق ایک اہم ویب سائٹ نیوز کے مطابق دشمن کی آبدوزوں سے فائر ہونے والے ٹارپیڈوز سے بچاؤ کے لیے نارپیڈو کاؤنٹر میزر بھی اس تمام اپ گریڈ کا ممکنہ حصہ ہے۔ معاہدے کے مطابق تمام تر اپ گریڈیشن کراچی شپ یارڈ میں پایا تکمیل ہوا، اور مزید مزے کی بات یہ کہ آبدوز کی لائف میں اضافہ ہو گیا ہے اس مڈ لائف اپ گریڈیشن پروگرام سے۔ پاک بحریہ میں نئے تباہ کن جہازوں، آبدوزوں اور سمندری نگہداشت اور آبدوزوں کے قاتل ہوائی جہازوں کی آمد جلد متوقع ہے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہوگی، آپ نے اس سے بہت ساری معلومات حاصل کر لی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔